بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو یہ ہمارا پروگرام ہے وہ ترجمہ قرآن کے سلسلے کا ہے، اور پچھلی بار جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے ہم پہنچے تھے وہ سورہ آل عمران کے 6 رکوع پر وہ پروگرام مکمل ہوا تھا۔ تو آج سے انشاءاللہ یہ 7واں رکوع شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آیت نمبر 64 سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے 7واں سورہ آل عمران کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نوازا تھا، تعالوا آ جاؤ، الی کلمۃ ایک بات کی طرف، سوائن بیننا و بینکم جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، ہم اور تم دونوں اس بات کو مانتے ہیں، اللہ نعبد الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے ہم، ولا نشرک بہ شیئا اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ تو اس سے پہلے جو رکوع میں ذکر تھا وہ عیسائیوں کے اس گروہ کا ذکر تھا جو کہ نجران کے علاقے کے رہنے والے تھے، عرب کے، اور عیسائی تھے، اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہتے تھے۔ تو لیکن بدعقیدگی ان کی یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو انہیں دلائل سے سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن میں یہ آیتیں بھی نازل ہوئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی جیسی ہے، کہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا اور حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ نے اپنی قدرت سے تخلیق کیا تھا، پیدا کیا تھا، ان کے نہ والد تھے نہ والدہ تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے والدہ تو موجود ہے، والد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ ایک اور معاملہ ہے کہ اللہ نے بغیر باپ کے انہیں پیدا کیا۔ تو ان کو تم یہ جہالت کی بنا پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو کہ جی ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ تو پھر آدم علیہ السلام جو ہے ان کی تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، ان کو تم کہتے ہو کہ وہ انسان تھے۔ تو یہ کیسی تمہاری یہ بے عقلی کی اور نادانی کی بات ہے؟ تو اس سے توبہ کرو اور اللہ کی توحید کو مانو کہ اللہ اکیلا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ بات یہ نہیں مانتے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی پہ اڑے رہتے ہیں، تو ان سے کہو کہ آؤ تم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو لے آتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، اور میدان میں اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو، اپنے عقیدے میں غلطی اور گمراہی کا شکار ہو، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے۔ تو جب انہیں یہ مباہلے کی دعوت دی گئی، یہ چیز مباہلہ کہلاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ وہ جو حق پر ہے اس کا ساتھ دے، اور جو گمراہ ہے، کافر و مشرک ہے، اس کو برباد کر دے، اس کے اوپر لعنت فرمائے۔ تو جب ان کو یہ دعوت دی گئی تو وہ ماننے پر تیار نہیں ہوئے اور فرار ہو گئے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم غلط راستے پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بالکل برحق ہے۔ تو لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسی بات کے اوپر ہم آپ جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں، جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، یعنی تم بھی یہ کہتے ہو کہ اللہ اکیلا ہے،
ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تم بھی یہ مانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ توریت میں، انجیل میں، اللہ کی نازل کردہ ہر کتاب میں یہ بنیادی بات جو ہے موجود رہی ہے کہ اللہ کو اکیلا ماننا ہی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک جو ہے یہ ناقابل معافی ہے۔ تمام انبیاء نے یہی دعوت دی۔ تو فرمایا کہ اپنے آپس کے جو فروعی اختلافات ہیں ان کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اور عقیدہ توحید کے اوپر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم آپ اتحاد کر لیتے ہیں، مل جاتے ہیں، اور اس اتحاد کی جو بنیاد ہوگی وہ اللہ کی توحید ہوگی کہ اللہ کو اکیلا مانیں گے، اللہ کی خالص عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور آپس میں ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ آپس میں ایک دوسرے کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی بات کے مد مقابل کسی کی بات کو ماننا، یہ اسے رب بنانا ہے۔ اور اہل کتاب میں یہ چیز عام تھی کہ ان کے پیر اور مولوی جو فتوے دیتے تھے اس سے وہ ہٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے مولوی نے جو چیز حرام قرار دے دی اس کو حرام مانتے تھے، جو ان کے علماء نے فتویٰ دے دیا یہ حلال ہے تو اسے حلال مانتے تھے، چاہے توریت اور انجیل میں اس کے برعکس احکامات ہوں۔ تو سورہ توبہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان اہل کتاب نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا رکھا ہے۔ تو عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے عیسائی تھے اور بعد میں ایمان لائے، تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو اپنے پیروں اور مولویوں کو رب نہیں بنایا تھا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی ہے اس کی وضاحت کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے پیر اور مولوی جو ہے وہ جس چیز کو حلال کہہ دے تم حلال مان لیتے تھے، جس کو حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے برخلاف۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بالکل ہمارے یہاں طرز عمل تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ تو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ ہم آپس میں کسی ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، یعنی ہر ایک کی بات ہم رد کر دیں گے اپنے مالک کی بات کے سامنے۔ اپنے مالک کی بات کو ہم مانیں گے، اللہ کی بات کو ہر چیز کے اوپر ہم فوقیت دیں گے، چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا مفتی ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہو، اس کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اس بات سے منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان باتوں کے اوپر اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے ایمان والو تم یہ کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو اللہ کے مسلم ہیں، فرما بردار ہیں۔ اسلام اور اللہ کے فرما بردار ہونے کی سب سے بنیادی جو شق ہے وہ اللہ کی توحید کو ماننا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی توحید کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو وہ اللہ کا مسلم نہیں ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے اہم حکم یہی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ تو ہمارے ہاں ایک گروہ جو کہ اہل حدیث سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ایک جماعت اپنے آپ کو کہتا ہے، اور وہ محض نام کے بل کے اوپر وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی یہ دیوبندی نہیں ہونا چاہیے، بریلوی نہیں ہونا چاہیے، اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے، صرف مسلم نام ہونا چاہیے۔ تو اس حد تک تو بالکل بات ٹھیک ہے،
لیکن عقیدہ جو ہے ان کا وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر زندہ ہیں، اس مردے میں قبر میں روح واپس آ جاتی ہے، یہ سنتا ہے، یہ دیکھتا ہے، یہ پہچانتا ہے، یہ نام نہاد جماعت المسلمین والے۔ تو اگر عقیدہ توحید میں خرابی ہو تو محض مسلم نام اختیار کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، انہیں مشرکوں اور کافروں ہی کی صف میں جو ہے شمار کیا جائے گا جو دیگر عقائد کی خرابی میں مبتلا لوگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں کہ امت کو جمع کرو، اتحاد ہونا چاہیے اور مختلف فرقوں کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں، دیوبندی مولوی بھی بیٹھا ہوا ہے، اہل حدیث مولوی بھی بیٹھا ہوا ہے، بریلوی بھی بیٹھا ہوا ہے، شیعہ بھی بیٹھا ہوا ہے، سب جو ہے وہ اتحاد امت کے اوپر تقریر کر رہے ہیں، اور اتحاد امت کا ایک بڑا نام نہاد مظاہرہ کیا جا رہا ہے، لیکن عقیدے میں سب کے شرک ہے، اور محض اس بنا پر وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں کہ اس کے عقیدے میں شرک ہے تو میرے بھی عقیدے میں شرک ہے۔ تو سب جانتے ہیں کہ ہمارے عقائد میں قرآن و حدیث کے برخلاف باتیں موجود ہیں، کفری عقائد موجود ہیں، تو اس بنا پر ان کا اتحاد ہوتا ہے۔ وہ بھی اتحاد اس طرح سے کہ دیوبندی دیوبندی رہتا ہے، بریلوی بریلوی رہتا ہے، اہل حدیث رہتا ہے، شیعہ شیعی رہتا ہے۔ وہ محض جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک اسٹیج پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اتحاد اور یہ اتفاق کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بھی ایسے اتحاد کے اوپر متوجہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ شرک سے اپنا دامن نہ چھڑایا جائے۔ یہ عقیدہ کہ یہ قبر کے مردے یہ زندہ ہیں، یہ داتا ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز جو ہے 11ویں 12ویں کنڈے حلیم شربت کی صورت میں کھائی پی جا رہی ہے۔ پھر جو ہے یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد کے مشرکانہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، تو ایسے اتحاد کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کبھی بھی اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہر قسم کے شرک سے توبہ کر کے خالص اللہ کی بندگی کے نقطے کے اوپر اتحاد نہ کیا جائے۔ تو فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، حالانکہ توریت اور انجیل جو ہے یہ ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، وہ جو ہے ہمارے عقیدے پہ تھے، عیسائی تھے، وہ کہتے تھے یہودی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل کی کہ تم جو ہے توریت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو اور دوسرے انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ دونوں کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نہ تو یہودیت تھی نہ نصرانیت تھی۔ فرمایا ہاں انتم ہؤلاء، تم وہی لوگ ہو کہ حاججتم فیما لکم بہ علم، کہ ان معاملات میں تو تم نے بڑا جھگڑا اور بڑی بحثیں کی، بڑے مناظرے کیے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم بھی تھا۔ فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو اس معاملے میں کیوں بحث کرتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں کوئی بھی علم نہیں ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، عیسائی تھے، بلکہ وہ یکسو مسلم تھے، وہ کسی فرقہ پرستی اور مسلک پرستی کے
معاملات سے بالکل دور تھے، وہ صرف اللہ کے مسلم بندے تھے، فرما بردار تھے اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرک نہیں تھے۔ تو یہ بتایا کہ تمہارے عقیدوں میں تو شرک موجود ہے، تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا واسطہ اور کیا تعلق، وہ تو مشرک نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، فرمایا کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے کے صحیح معنوں میں اگر کوئی دعوے دار ہے تو وہ لوگ ہیں الذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کا راستہ اختیار کیا۔ وہ محض نام لیوا نہیں ہے کہ جھوم جھوم کے نام لے رہے ہیں، بلکہ جو ہے اس راستے کے اوپر چلنے والے ہیں جس کے اوپر چلنے والے ابراہیم علیہ السلام سے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مومن ہوں یا ان کے بعد، ان کی وفات کے بعد ان کے راستے پہ چلنے والے ہوں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور پھر یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ان سے تعلق کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور انہی کی طرح سے یہ صرف مسلم ہے، کسی فرقے اور مسلک کی دعوت دینے والے نہیں ہیں۔ والذین آمنوا، اور اس نبی کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، وہ سچا مانا جائے گا۔ واللہ ولی المومنین، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے، حامی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ جھگڑتے تھے، آج اس امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ جھگڑتے ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہم سے۔ بریلوی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم عاشق رسول ہیں، ان کا تعلق ہم سے۔ اہل حدیث جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نبی کے وارث ہیں، ہم ان کے راستے پر ہیں۔ تو حالانکہ یہ تمام فرقے عقیدے کے شرک میں اور گمراہی میں بری طرح سے مبتلا ہیں۔ ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر والوں کو زندہ ماننے والے تو نہیں تھے، وہ یہ عقیدہ تو نہیں رکھتے تھے کہ یہ مردہ سنتا ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو واسطے اور وسیلے دے کر تو دعائیں نہیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے سن لے یا اسماعیل علیہ السلام کے وسیلے سے مدد کر دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ گنڈے کو شرک قرار دیا، آج یہ سارے فرقے اور مسلک جو ہے تعویذ لکھنے والے، بیچنے والے، اس کی تجارت کرنے والے ہیں۔ تو جب تک کہ ان کے راستے پہ چلنے والا نہ ہو، ان کی بات کو ماننے والا نہ ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے کا اس کا دعویٰ بالکل بھی جو ہے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو ہمارے یہاں اہل حدیث یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ اللہ کے نبی ہمارے خواب میں آئے اور کہا کہ تم بالکل صحیح ہو۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے خواب میں آئے تھے، قاسم نانوتوی کے خواب میں آ کر انہوں نے بتایا تھا، زمین پر اپنے عصا سے لکیریں کھینچی تھی کہ یہ جو دارالعلوم تم بنا رہے ہو دیوبند میں وہ اتنا بڑا بننا چاہیے، لکیریں زمین پہ کھینچ کے بتایا تھا۔ اور جب وہ صبح اٹھے قاسم نانوتوی تو وہ لکیریں جو ہے زمین پہ اسی طرح سے موجود تھیں جس طرح انہوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ تو ایسے ایسے جھوٹ انہوں نے گھڑے۔ لکھا خلیل احمد سہارنپوری نے براہین قاطعہ میں کہ ایک نیک شخص نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیکھا کہ اردو میں بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان تو عربی ہے تو آپ یہ اردو میں کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونکہ دیوبند میرا اکثر آنا جانا رہتا ہے دیوبند کے مدرسے میں، اس وجہ سے اردو بھی آ گئی ہے مجھے، تو بالکل روانی سے اردو میں گفتگو کر سکتا ہوں۔ تو جھوٹ بولنے میں سب ایک دوسرے کے اوپر بازی لے جانے والے ہیں۔ بریلوی ان کے تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کے یہاں تو باقاعدہ نسخے بتائے جاتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، یہ پڑھو اور رات کو اس طرح کرو، یہ وظیفہ پڑھو اور پھر وضو کر کے سو جاؤ اور یہ کرو وہ کرو۔ اور یہ جو الیاس قادری
ان کے بڑے بنے ہوئے ہیں بریلویوں کی ایک جماعت سے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے فیضان سنت، تو اس میں بھی انہوں نے یہ اس طرح کے من گھڑت واقعات لکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا، ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، تو اس نے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ میں یہ کون سی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فیضان سنت ہے اور یہ الیاس قادری کی طرف سے میری امت کے لیے تحفہ ہے۔ تو یہ سارے دعوے دار اسی طرح کے ہیں جس طرح سے یہودی اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے کے جھوٹے دعوے کرتے تھے۔ ان کے راستے سے کوئی واسطہ نہیں، ان کے احکامات کو ماننا نہیں، ان کی سنت کے اوپر عمل کرنا نہیں، اور محض جو ہے نام لے لے کر یہ سمجھنا کہ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں، نعتیں گا گا کے یہ سمجھنا ان سے محبت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبت کا معیار نہیں ہے۔ فرمایا ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، کہ ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، ایمان کے راستے سے تمہیں گمراہی کی طرف دھکیل دے۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ یہ گمراہی میں مبتلا نہیں کر رہے ہیں مگر صرف اپنے آپ کو، انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ اس طریقے سے اور زیادہ وہ گمراہی کے اندھیروں میں جو ہے وہ ڈوبتے جا رہے ہیں کہ نہ تو خود ایمان کی طرف آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو ایمان کی طرف لوگ ہیں وہ بھی ان کی طرح سے اندھیرے میں بھٹکنے لگے۔ بتایا یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، کہ اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا تم انکار کرتے ہو جبکہ تم حق کے گواہ ہو، تمہارے دل یہ گواہی دیتے ہیں کہ بات یہی سچی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں کہ جن کی آمد کی خبر انبیاء دیتے آئے ہیں اور جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن محض تعصب کی بنا پر، ہر دھرمی کی بنا پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتے ہو کہ یہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہ یہودی اور عیسائی، وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اب تک انبیاء کی خوشخبریوں کی بنا پر، لیکن ضد اور ہر دھرمی کی بنا پر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، فرمایا کہ اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کے ساتھ تم خلط ملط کرتے ہو، مکس کرتے ہو، ملاتے ہو، اور پھر حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم حق کو اچھی طرح سے جانتے ہو، پھر بھی اس کی گواہی تمہاری زبان پر کیوں نہیں آتی؟ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ جو ہے اس کی ذہنیت کیا تھی، انہوں نے کیا منصوبہ بنایا لوگوں کو ایمان کی راہ سے برگشتہ کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ ایمان والوں پر جو ہدایت نازل ہو رہی ہے قرآن کی صورت میں اس کے اوپر ایمان لے آؤ دن کے شروع میں، صبح جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ جی ہم ایمان لاتے ہیں، یہ دعوت بالکل حق ہے، قرآن اللہ کا نازل کرتا ہے، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ایمان کے حلقے میں داخل ہوتے ہیں، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور پھر دن کے آخر میں پھر جو ہے کہیں گے کہ نہیں جی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کسی غلط فہمی کی بنا پر آ گئے تھے آپ کے پاس، ایمان کا ہم نے اقرار کر لیا تھا لیکن آ کے ہم نے دیکھا تو صورتحال ایسی نہیں تھی جو ہم سمجھ رہے تھے، تو لہذا ہم واپس جو ہے اپنے دین کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس بنا پر انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ لعلہم یرجعون، کہ جو دوسرے ایمان والے ہیں وہ بھی پلٹ آئے، ان میں سے بھی شیطان کسی کو بہکانے کی کوشش کرے کہ جی دیکھو یہ اتنے سارے لوگ آئے تھے، ایمان قبول کیا تھا،
اور پھر یہ واپس چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی خرابی انہوں نے دیکھی ہو، ایک شبہ ذہن میں شیطان ڈال دے کہ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ کیا بے عقل ہیں کہ جو آئے تھے ایمان والوں کی جماعت میں اور پھر واپس نکل گئے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی ایک چال ہے کہ لوگ دیکھیں گے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، ہم نے بھی یہاں آ کے غلطی تو نہیں کر دی۔ فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور پھر یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کا یقین نہ کرو، بات مانو اسی کی 100% اتھینٹک مانو کہ جو تمہارا دینی بھائی ہے، باقی کوئی مسلمان ہے، اللہ کے نبی کا ساتھی ہے، اس کی بات پر دھیان ہی نہ دو، اپنے اوپر ہی پورا جو ہے اپنے لوگوں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ ان کا رویہ تھا۔ فرمایا کہ قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں کہ بلا شبہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے کہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا ہے، یعنی کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کیا تھا، دنیا کی قوموں پر تمہیں فضیلت دی، تم میں کتاب بھیجی، تم میں انبیاء آتے رہے، لیکن تم نے اپنی فہم نافرمانیوں کی بنا پر اپنے آپ کو اللہ کی عنایتوں کے لیے نااہل ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کی عنایتوں کے مستحق نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا محتاج نہیں تھا، اللہ نے دوسروں کو دے دی وہ چیز، تو اب اس کے اوپر تمہیں حسد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے لیے تو فکر کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز دیا تھا اور ہم اس کے قدردان ثابت نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو نواز دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا یا کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ وہ ہدایت سے جو ہے فیضیاب ہو گئے اور تم ہدایت پانے کے بعد گمراہی کا شکار ہو گئے۔ فرمایا کہ قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں کہ فضل و شرف جو ہے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو ہے وہ فضیلت اور مرتبہ عطا کر دے، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ افریقہ کے لوگوں کو جو ہے وہاں نبی بھیج کے وہاں سے اٹھا دیتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی اور دنیا کے دور دراز علاقے میں جو ہے وہ ہدایت کا پیغام بھیج کر وہاں سے ایمان کی دعوت اٹھا دیتا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز نہ مشکل ہے اور نہ ہی جو ہے اس کے اوپر کوئی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ تو کوئی یہ سمجھنے لگے کہ مجھے ایمان کی نعمت حاصل ہے اور میں ہدایت کے راستے پر ہوں اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف و فضیلت دیا ہے، تو اب اس کی ذمہ داریاں وہ سمجھنے اور ان کے ادا کرنے کے بجائے وہ اس کو اپنے لیے فخر و غرور کا سبب بنا لے کہ میں تو کوئی بڑی اونچی چیز ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی، تو یہ اس کی اپنی نادانی ہے۔ یہ تو اور زیادہ عاجزی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان کیا، اور زیادہ جو ہے اللہ کے آگے جھکنے کا موقع ہے، کیونکہ پھلدار درخت جو ہوتا ہے، جو پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایمان کا اور نیک اعمال کا یہ موقع دے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے، تو اور زیادہ ہمیں عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہتے ہیں کہ شرف و فضیلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی من یشاء، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس سے نواز دے، واللہ واسع علیم،
اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علم والا رب ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے وہ مخصوص کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی شکایت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو کیوں دیا، اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت دیکھی تو اس کو دے دیا۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا رب ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، فرمایا کہ ان اہل کتاب کا یہ حال ہے کہ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال ادا کر دے گا تمہیں، یعنی اس کے پاس اگر امانت رکھواؤ ڈھیروں اپنا مال تو وہ واپس کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر تم نے اس کو 1 دینار بھی دے دیا کہ بھئی یہ ذرا رکھنا میں بعد میں تم سے لے لوں گا، تو وہ اس کو واپس کرنے میں اتنی ٹال مٹول کرے گا کہ تم یہ سمجھو گے کہ یہ دینا ہی نہیں چاہتا، اور تم اس کے سر پر سوار ہو کر ہی اپنی امانت جو ہے وصول کر سکتے ہو۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ دنیا پرستی میں بری طرح سے مبتلا ہے۔ کوئی ان میں دیانتدار بھی ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ مال و دولت دوسروں کی، اس کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے۔ فرمایا ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ ان کی اخلاقی زوال کی حالت اس بنا پر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ امیوں کا مال کھا لینے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ چونکہ حسب نسب کی بنا پر ہم سے کمتر ہیں، یہ عرب کے عام لوگ، ان کو یہ امی کہا کرتے تھے۔ امی کا مطلب لکھنے پڑھنے سے ناواقف۔ تو یہ تو حقیقت تھی کہ عرب کی اکثریت جو ہے وہ لکھنے پڑھنے سے ناواقف تھی۔ ان کے مقابلے میں یہودی جو تھے وہ اپنے آپ کو بڑے عالم سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم توریت کو پڑھتے ہیں، ہم بڑے بڑے ہمارے ہاں علماء اور مشائخ پائے جاتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں عرب کے جو دوسرے لوگ ہیں یہ ان پڑھ ہیں، ان کو کچھ اتا پتہ نہیں ہے، جس طرح ہم کسی کو حقارت سے کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل گنوار ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے عربوں۔ تو اس بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی امی کا مال اگر ہم کھا بھی لیں تو چونکہ ہم برتر ہیں، ہم برہمن ہیں، تو لہذا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا۔ تو ذات پات کی بنا پر برتری کا تصور ان کے ہاں اخلاقی گراوٹ کا سبب بن گیا تھا۔ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی باتیں کہتے ہیں، حالانکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، یہ محض ان کی اپنی ہی دل کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، فرمایا کیوں نہیں، جو کوئی اپنے وعدے کو، عہد کو پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں سے محبت رکھتا ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے متقین سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، یعنی کہ نہ اپنے کیے ہوئے وعدے کا پاس رکھتے ہیں اور نہ ہی جو ہے اپنی کھائی ہوئی قسموں کا انہیں لحاظ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی مفاد مل رہا ہے تو اب کون سا وعدہ اور کون سی دینداری، مال مار لو، کوئی
فرق نہیں پڑتا، اللہ کے یہاں بخشے بخشائے تو ہیں ہی ہم۔ تو فرمایا کہ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں اللہ کی رحمت میں سے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت ڈالے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو اس نجاست سے پاک کرے گا جو وہ گناہوں اور نافرمانیوں کی بنا پر اپنے اوپر لاد کر لا رہے ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کو دردناک عذاب سے سابقہ پیش آئے گا، اس کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، اس میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ یعنی کہ تقریر کرتے ہوئے علامہ صاحب خطاب کرتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھیں گے، توریت اور انجیل کی آیات پڑھیں گے، اور پھر اس کی اپنی من مانی تشریح اس طرح کرنا شروع کر دیں گے کہ وہ بھی اللہ نے ہی گویا نازل کی، اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ چونکہ کچھ علم نہیں رکھتے، کچھ انہیں پتہ نہیں ہے، وہ واہ واہ کرتے جاتے ہیں۔ جس طرح سے یہاں مولویوں کی حالت ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھے تقریر کریں گے، آیت پڑھیں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس کی آیت کے اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہے، اور اس کے بعد قصے اور کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کر دیا، اور جنید بغدادی جو ہے وہ پانی کے اوپر زمین کی طرح سے چلا کرتے تھے، فلاں بزرگ جو ہے وہ ہواؤں میں اڑا کرتے تھے، دیکھو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم۔ تو جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سامعین، ان کی اکثریت چونکہ قرآن و حدیث کی معلومات سے نابلد ہوتی ہے، تو وہ جو ہے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کتاب ہی میں سے قرآن ہی کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے ان اہل کتاب کے علماء کی حالت تھی۔ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم لوگ ضرور پیروی کرو گے ان لوگوں کے راستے کی جو کہ تم سے پہلے گزرے ہیں، شبرم بشبر، بالش ببالش، و ذراع بذراع، اور گز بگز، یعنی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ امت جو ہے گمراہیوں کا شکار ہوگی۔ فرمایا حتیٰ لو سرقوا جہر الذب لسلکتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے گھسو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پچھلی امتوں کی پیروی ہوگی، تو اس سے کون مراد ہے؟ یہود اور نصارہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، پھر اور کون؟ تو وہ جو خبر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ امت انہی کی طرح سے گمراہیوں میں مبتلا ہو جائے گی پوری ان کے نقش قدم پر، تو وہ آج صورتحال ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ ان کے پیروں اور مولویوں نے بھی مختلف اپنے فرقے اور مسلک کے بنا رکھے تھے، اللہ کے دیے ہوئے مسلم نام کو چھوڑ کر اپنی الگ الگ خود ساختہ شناختیں بنا لی تھیں۔ آج اس امت کے پیروں اور مولویوں نے بھی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی اور نہ جانے کیا کیا جو ہے یہ شناختیں اپنے لیے بنا لی۔ وہ بھی قبر پرستی کرنے لگے تھے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو وہی آج ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ قبریں پوجی جا رہی ہیں، وہاں رکوع و سجدے کیے جا رہے ہیں۔ ان کے علماء جو ہے وہ دین کو بیچنے والے بنے ہوئے تھے، جیسے کہ فرمایا
کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ سورہ توبہ میں اللہ نے بتایا کہ اے ایمان والو، یہ پیر اور مولوی جو ہیں ان کی اکثریت لوگوں کا مال بھی باطل طریقے سے کھاتی ہے اور ان کو اللہ کے راستے سے بھی روکتی ہے۔ تو وہی آج صورتحال اس امت کے علماء اور مشائخ کی بھی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ منبر و محراب پر قرآن کی آیتیں تو پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتا ہے مجلس پڑھتے ہوئے، بریلوی بھی پڑھتا ہے، دیوبندی بھی پڑھتا ہے، اہل حدیث بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو بیان ہوتا ہے وہ اپنے اپنے مسلک کا ہوتا ہے، اور سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت جو ہے کتاب ہی کی تعلیمات بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، حالانکہ کسی بشر کے یہ شایان شان نہیں ہے، اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے۔ کیا بات کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے، والحکم اور حکم اور نبوت عطا فرمائے، والنبوۃ ثم یقول، پھر وہ یہ کہے للناسی لوگوں سے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اب اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ فرمایا کہ کسی بشر کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ تو اسے نبوت دے، کتاب دے، لوگوں کی رہنمائی کا منصب اس کے ذمے ڈالے، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اب تم میری بندگی اختیار کرو، میری پوجا پاٹ کرو، میری نظر و نیاز کرو۔ فرمایا کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ جو اللہ کا نبی ہے وہ تو لوگوں کو یہی تعلیم دے گا کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ یہ اس تعلیم کا تقاضا ہے جو تمہیں کتاب میں دی گئی ہے۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی بھی یہی تعلیم ہے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور صبح شام تمہارے سامنے جو بیان کیا جاتا ہے، درس دیا جاتا ہے، اس میں بھی تو یہی بات ہے کہ ایک اللہ ہی عبادت و بندگی کے لائق ہے، اور اکیلے اسی کی عبادت و بندگی ہونا چاہیے بغیر کسی شرک کے۔ تو تمہارے سامنے یہی دن رات میں تبلیغ کرتا ہوں، یہی درس دیتا ہوں، یہی جو میرے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے اس میں بات بیان کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی نبی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ جی مجھے پکارو، میں اللہ کا شریک ہوں، نعوذ باللہ۔ اب جیسے عیسائی جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، تو حالانکہ یہ انتہائی بڑا بہتان ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے جو اپنی زبان سے پہلی بات ادا کی ہے یہودی مولویوں کے اعتراض کے جواب میں، وہ یہ تھی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو وہ تو پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ان کے نام نہاد ماننے والے وہ یہ کہنے لگے کہ نہیں جی وہ تو نعوذ باللہ ابن اللہ تھے، اللہ کے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ان کو بھیجا تھا، انہوں نے صلیب پہ موت قبول کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، یعنی سستی نجات ہمیں مل گئی کہ سارا دکھ انہوں نے سہا اور ہم مفت میں جو ہے جنت کے حقدار ہو گئے۔ تو اسی طرح کی سستی نجات کا نظریہ جو ہے وہ آج ہماری امت کی ایک بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت بخشوا لی ہے، اب ہم جو بھی کریں جنتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت میں بھئی یہ سہارا ہے۔ جس کے امتی ہونے پر یہ فخر کرتے ہیں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا قبر کچی رکھو، عبرت کے لیے جاؤ قبر پہ کہ میں نے بھی مرنا ہے اور مٹی میں مل جانا ہے۔ یہ پکی بناتے ہیں، اس کے اوپر مزار بناتے ہیں، مجاور بٹھاتے ہیں، وہاں جو ہے
اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو للکارتے ہیں، اس کے نام کی نظر و نیاز کر کے، قبر کا طواف کر کے، وہاں رکوع و سجدے کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ جو ہے گلے میں تعویذ، بازو پہ تعویذ، دکان میں تعویذ، مکان میں تعویذ، ہر جگہ تعویذ ہی تعویذ لٹکاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ میرے امتیوں جب بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا اور جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مانگنا۔ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول مدد تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے اور یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو یہ وہی جو ہے صورتحال ہے کہ جو اہل کتاب کی گمراہی کی تھی، کہ نبی کی اصل تعلیمات کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا، سائڈ پر کر دیا، اور اپنی نام نہاد من گھڑت عقیدت سے وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ولا یامرکم، اور نہ وہ نبی تمہیں یہ حکم دے گا کہ ان تتخذوا الملائکہ، کہ تم فرشتوں کو بنا لو، والنبیین اربابا، اور نبیوں کو رب بنا لو۔ یعنی نبی کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، بھلا سوچو تو صحیح کہ جب وہ تمہیں اسلام کی دعوت دے کر اسلام کے راستے پہ چلا رہا ہے تو پھر وہ تمہیں کفر کی دعوت دے گا؟ اس نے تو محنت کی، تمہاری باتیں سہی، تمہارے تانے سہے، تمہاری اذیتیں برداشت کی، تمہاری خیر خواہی کے لیے وہ دن رات لگا رہا کہ ایمان کے راستے پہ آ جائیں۔ اب تم ایمان کے راستے پہ آ گئے تو پھر وہ کیا تمہیں کفر کی طرف دھکیل دے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی محنت کو اس طرح سے خود اپنے ہاتھ سے ضائع کر دے؟ تو یہ بتایا کہ یہ جو عیسائیوں کا تصور ہے، ان کے یہاں دو تصور تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ کافر ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ، یعنی اللہ جو ہے مسیح ابن مریم کے روپ میں دنیا میں جلوہ گر ہوا، نعوذ باللہ۔ اور ایک اور جو بڑا فرقہ تھا عیسائیوں کا، وہ یہ کہتا تھا کہ تین ہستیاں مل کر جو ہے وہ اللہ بنتی ہیں، جس کو کہتے ہیں تثلیث کے ماننے والے۔ اور آج جو ہے عیسائیوں کی اکثریت تقریباً اسی نظریے کو ماننے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ، جبریل امین فرشتہ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین اقنوم مل کر جو ہے یہ الہ بنتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تثلیث کا عقیدہ، کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن تین کا مجموعہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر توحید کہاں رہی؟ پھر جو ہے کیسے عقل اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے کہ اللہ ایک بھی ہے، اکیلا بھی ہے، واحد بھی ہے اور تین کا مجموعہ بھی ہے؟ یہ جو ہے وہ سوچنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور میں نے کافی عرصے پہلے ایک عیسائی پادری کی کوئی کتاب پڑھی تھی جس میں اس نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تین ہستیاں مل کے کس طرح سے ایک اللہ بنتی ہیں۔ اس نے کہا دیکھیں مسلمانوں میں وحدت الوجود کا فلسفہ پایا جاتا ہے، ان کے بڑے بڑے صوفیوں نے یہ فلسفہ پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کائنات کی مختلف چیزیں اگرچہ نظر الگ الگ آتی ہوں لیکن وجود ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو صرف تین مانتے ہیں، مسلمان تو کہتے ہیں کہ ہر چیز ہی نعوذ باللہ اللہ کے وجود کا حصہ۔ تو یہ جو صوفیوں کے کافرانہ نظریات جو ہے وہ ان لوگوں کو اپنے باطل نظریات کا جواز نظر آتے ہیں، قرآن و حدیث سے کوئی جو ہے وہ ان کو اپنے لیے جواز ہرگز نہیں مل سکتا۔ تو خیر بہرحال وہ جو ان کا نظریہ پایا جاتا ہے کہ باپ بیٹا روح القدس، نعوذ باللہ روح القدس کہتے ہیں جبریل امین کو، تو اللہ نے بتایا کہ نہ تو فرشتوں کو رب بنانے کی کوئی گنجائش ہے، نہ نبیوں کو
اور نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ہے۔ فرمایا کہ یہ عقیدہ تمہارا کافرانہ ہے تو سوچو کہ نبی ایمان کی طرف تمہیں لا کر پھر کفر کا کیسے حکم دے سکتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا کہ وہ وقت بھی تھا کہ جب اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا، وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا، کیا لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے۔ ثم جاءکم رسول، اور پھر اس کے بعد اگر تمہارے پاس کوئی اور رسول آتا ہے، مصدق لما معکم، جو کہ اس تعلیم کی تصدیق کر رہا ہو جو تمہارے پاس موجود ہے۔ فرمایا لتؤمنن بہ، تو تمہیں اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا، ولا تنصرن، اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ قال اقررتم، اللہ نے یہ ان سے عہد لیا انبیاء سے، اور یہ کہا کہ کیا تم یہ اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور مضبوط جو ہے اس کے اوپر عہد کرتے ہو میرے ساتھ۔ قالوا اقررنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام انبیاء نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس بات کے پابند ہیں۔ قال فاشهدوا، اللہ نے کہا تو گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، تو اب جو کوئی اس کے بعد اس عہد سے پھرے اگر، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ لوگ جو ہے جو اس عہد سے پھر جائیں اگر کوئی، تو وہ فاسق ہوں گے۔ تو یہ عہد کب لیا گیا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک عہد تو تمام انسانوں سے لیا جس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ اللہ نے بنی آدم کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالا اور پھر ان کو اپنے اوپر گواہ بنایا۔ ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستُ بربکم، تو سب نے یہ کہا کہ قالوا بلا، قالو کا مطلب سب نے کہا، اور بلا کا مطلب کیوں نہیں، یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ عہد اس لیے لیا تاکہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ اے مالک ہمیں تو توحید کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کیا پتہ توحید، ہم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی بس وہی دیکھا ہم نے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرنے لگو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً، اور ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم نے ان کے گھر میں آنکھ کھولی، دیکھا گھر میں 11ویں ہو رہی ہے، عرس ہو رہے ہیں، دھمال ہو رہی ہے، تو ہم بھی یہی کرتے رہے۔ تو أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو جو کام پہلے سے باطل پرست کرتے چلے آ رہے تھے تو مالک اس کی بنا پر ہمیں کیوں پکڑتا؟ ان کو پکڑ جنہوں نے شروع کیا تھا، ہم نے تو دیکھا دیکھی کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی بھی عذر باقی نہیں رہا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، جب تم یہ عہد کر چکے ہو کہ واقعی تو ہی ہے مالک ہمارا رب ہے۔ تو ایک عہد تو اللہ نے مجھ سے، آپ سے، دنیا کے پہلے انسان سے آخری انسان تک سب سے لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس عہد کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا، اور اس عہد کے جو نکات تھے وہ یہ تھے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بھیجے قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جہاں بھی مبعوث فرمائے، اور اس کے بعد کوئی اور رسول اللہ کی طرف سے آتا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے، تو اس کے بعد تمہیں اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یعنی یہ نہیں کہ بھئی یہ تو میرا علاقہ ہے، بھئی میں یہاں تبلیغ کروں گا آپ کہیں اور جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کی مدد کے لیے اسے بھیجا ہے۔ جس طرح سے قرآن میں واقعات ہیں، ایک ایک وقت میں دو نبی بھی ایک جگہ تبلیغ کرتے رہے،
سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ایک بستی میں اللہ نے 2 نبی بھیجے، قوم والوں نے ان کو جھٹلا دیا، اللہ نے تیسرے نبی کو بھی وہاں بھیج دیا۔ 3 نبی ایک وقت میں لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے۔ تو وہاں کوئی ایسا معاملہ جو ہے ہرگز نہیں ہوا یا کسی نبی کے بھی دور میں کہ کوئی نبی آیا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ نہیں جی میری آپ کی بن نہیں رہی ہے، آپ کسی اور علاقے میں جا کے تبلیغ کریں، یہ علاقہ میرا ہے، مجھے اللہ نے پہلے بھیجا ہے۔ تو ایسا جو ہے کبھی بھی نہیں ہوا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہے ان اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہوتے ہیں جن میں ہم آپ جیسے مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ میری گلی ہے، میرا محلہ ہے، میرا شہر ہے، یہ وہ۔ انبیاء علیہ السلام تو ساری انسانیت کا سوچتے ہیں۔ ایک اور غلط فہمی اس بارے میں پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ تمام انبیاء سے اللہ نے یہ عہد لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمہیں بھیجا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہوگا، یہ پتہ نہیں کب سے یہ تصور جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اور ہم بھی سنتے تھے، اور یہ بتایا جاتا تھا ہمیں کہ تمام انبیاء جو ہے وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں نبی نہ بنا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیج دے۔ تو ایسی جو ہے بات بالکل غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے یا ان کی مدد کرنے کا یہ عہد قطعاً نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہیں ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی، بلکہ جو نبی جس وقت اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور رسول اس جگہ مزید بھیج دیا گیا، تو دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو مانیں گے کہ واقعی اللہ نے آپ کو بھی بھیجا ہے، مجھے بھی بھیجا ہے، ہمارا راستہ بھی ایک ہے، ہمارا مشن بھی ایک ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، مل جل کے وہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کریں، لوگوں کو تبلیغ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو آیت میں الفاظ ہیں کہ اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ تمہیں اگر کتاب اور حکمت سے نوازا جائے گا جب، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا۔ رسول یہاں پر نکرہ استعمال ہوا ہے، 2 پیش ہیں اس کے اوپر، اور اس میں نکرہ جو عام لفظ ہوتا ہے جو ہے اس سے کوئی خاص اسم مراد نہیں ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی رسول آ جائے آپ کی موجودگی میں تو آپ کو مل کے کام کرنا ہے، اللہ کے دین کی بات کو آگے بڑھانا ہے۔ قال اقررتم، اللہ نے کہا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس بات پر مجھ سے عہد و پیمان کرتے ہو۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، اللہ نے کہا تو لہذا گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، اب اس کے بعد اگر کوئی اپنے عہد سے پھر جائے گا تو فاولئک هم الفاسقون، ایسے ہی لوگ فاسق ہوں گے۔ افا غیر دین اللہ یبغون، تو اب یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کی تابع فرمان ہے، اسی کی فرما بردار ہے زمین و آسمان کی تمام اشیاء، ہر چیز، چاہے یا نہ چاہے، یعنی یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ سمندر، جو کوئی بھی چیز ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ کی اطاعت سے باہر ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام کا مطلب ہی یہی ہے، اطاعت، فرما برداری کرنا۔ تو زمین کی اور اس کائنات کی اتنی بڑی بڑی اشیاء وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی ہیں اور اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں، چاہیں یا نہ چاہیں۔
تو انسان کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ دین کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش نہ کرے۔ انسان تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار اور ارادہ دیا ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرے یا نافرمان بنے۔ فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں سب کو پلٹایا جانا ہے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور اس تعلیم پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جو نازل کی گئی ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور جو ہے اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، وما اوتی موسیٰ، اور جو تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، والنبیون من ربہم، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو تعلیمات اور ہدایات دی گئی ان کے رب کی طرف سے، ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں، مسلم ہیں، یعنی ہم ان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، سب کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، سب کی عزت، سب کا احترام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوگا تو وہ دین اس کی نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قابل قبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھائے گا، نقصان میں رہے گا۔ اسلام اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے تو اسی راستے کو اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ نے نازل کیا۔ باقی سارے جو دیگر راستے ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے راستے ہیں، اور وہ ہرگز جو ہے وہ ہدایت کی منزل پہ پہنچانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور گواہی دے چکے کہ رسول بالکل حق ہے، سچے رسول ہیں۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی پہنچ چکی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ خالدین فیہا، وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور اسی لعنت زدگی کی حالت میں یہ جہنم میں پڑے رہیں گے ہمیشہ کے لیے، نہ تو ان کے اوپر ہونے والے عذاب میں ذرہ برابر کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ فرمایا کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا رب ہے۔ یعنی اس کفر کے اختیار کر لینے کے بعد پھر مرنے سے پہلے وہ اگر توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی بخشش ممکن ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بلا شبہ وہ لوگ جو کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ فرمایا لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ واولئک هم الضالون، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بلا شبہ وہ لوگ جو کہ کافر ہوئے
اور مرے تو اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، یعنی کافر ہونے کے بعد مرتے دم تک کافر رہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ان میں سے کسی ایک سے بھی قبول نہ کیا جائے گا مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اس ساری زمین کے برابر سونا، یعنی وہ یہ چاہے کہ یہ ساری زمین کے برابر میں سونا جو ہے وہ اللہ کو دے دوں اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، فدیہ دے دوں، فرمایا کہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ سونا، یہ چاندی اور دیگر یہ ساری چیزیں یہ انسانوں کے نزدیک کوئی قیمت رکھتی ہوں، اللہ کے نزدیک تو کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا ذهبا ولو افتدى به، چاہے وہ فدیے میں یہ سب دینے کو تیار ہو جائے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کو بڑا دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کا کوئی بھی حامی اور کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تو یہ 3 رکوع جو ہے ان کا ترجمہ ہم نے آج پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ رکوع نمبر 7 سورہ آل عمران کا، رکوع نمبر 8 اور رکوع نمبر 9 جو کہ آیت نمبر 64 سے یہ شروع ہوا آج کا پروگرام، اور آیت نمبر 91 تک ہم پہنچے ہیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 92 سے شروع کریں گے، 10ویں رکوع سے، جہاں سے چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنی کتاب کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور اس کی تبلیغ دوسروں کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ کوئی سوال کوئی بھائی کرنا چاہیں تو تھوڑا سا وقت ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جو ہے کوشش کریں گے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے جب واپس آ رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پر آپ نے یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، یہ پیغام ہدایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی بہت زیادہ ترغیب دی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ان کی وفات کے وقت تھے وہ امہات المومنین تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امت کی مائیں، وہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی وفات کے وقت اہل بیت تھے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان امہات المومنین کا خیال رکھنے، ان کی تکلیف، ان کی پریشانی میں ان کو مطلب یہ کہ سپورٹ کرنے کی ذمہ داری تھی امت کے اوپر۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے بارے میں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ میرے بعد انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے۔ تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ باقی یہ ہے کہ یہ مسند احمد بن حنبل اور دیگر جو کتب روایات ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی بڑھا دیا شیعوں کی روایات بیان کرتے کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ من کنت مولا ہو تو علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اور میرے بعد یہ مسلمانوں کا خلیفہ اور میرا یہ نائب ہے۔ تو اس بات کو جو ہے یہ شیعہ حضرات بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو
تو حالانکہ صحیح احادیث میں ایسی کوئی بھی بات نہیں. صحیح مسلم میں صرف اہل بیت کا ذکر ہے، اور اہل بیت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں ان سب کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی تھی، اور 2 بیٹیاں تو وفات پا چکی تھیں جن کی یکے بعد دیگرے عثمان رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی. زینب رضی اللہ عنہ جو بڑی بیٹی تھی وہ زندہ تھی، اور جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ زندہ تھی، اور وہ علی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. اب وہ اہل بیت تھی تو علی رضی اللہ عنہ کی ان کی گھر والی تھی. اہل بیت کا مطلب گھر والا. اور حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی انہی کے اہل بیت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کوئی بیٹا تو آپ کا تھا نہیں کہ جن سے جو ہے وہ نسل چلے اور پھر وہ اہل بیت میں شمار ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ روایتیں جس میں علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہا گیا کہ یہ مولا ہیں، حالانکہ قرآن واضح طور سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کا مولا ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. سورہ بقرہ کے آخر میں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو دعا سکھاتے ہوئے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا مولا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر کے نیچے حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو مطلب یہ ہے کہ لے کے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے میرے اہل بیت میں شامل کر دے، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. اور یہ آیت پڑھی آپ نے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے، کیونکہ جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں وہ ان کی گزر بسر مشکل حالات میں ہوتی تھی. علی رضی اللہ عنہ کوئی بہت زیادہ مالدار آدمی نہیں تھے، محنت مزدوری زیادہ تر ان کا کام تھا. تو جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گزر بسر مشکل حالات میں ہو رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ ویسے آپ کے چچا زاد بھائی تھے جنہوں نے بچپن میں آپ کا ساتھ دیا تھا مکے میں، ایمان لانے میں، مطلب یہ کہ اولین لوگوں میں وہ شامل تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشکل حالات کی وجہ سے بھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. صحیح بخاری میں ہی آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ ایک خادم دے دیں جو گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹا دیا کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی میں آپ کو خادم نہیں دے سکتا، اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. البتہ آپ جو ہے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا کریں. اور ایک روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، ایک روایت میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے لیے خادم کے بجائے کفایت کرے گا. تو اس طرح کی بات ہے. باقی یہ ہے کہ جو قرآن میں اہل بیت کا ذکر ہے سورہ احزاب میں، اس میں شروع سے خطاب چلا آ رہا ہے نبی کی بیویوں کو. ان کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ جو ہے نبی کے ساتھ تعاون کریں، ان کو کسی پریشانی میں مبتلا نہ کریں، اور ان کے رہنے کے جو معاملات ہیں وہ سنجیدہ ہونے چاہیے. باہر نکلیں تو اس طرح نکلیں، اور دوسرے لوگ ان سے کوئی چیز مانگیں تو پردے کے پیچھے سے مانگیں.
تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے گندگی دور کر دینا چاہتا ہے، بری عادتیں دور کر دینا چاہتا ہے، ناپسندیدہ چیزیں دور کر دینا چاہتا ہے اور تم کو پاک کر دینا چاہتا ہے پوری طرح۔ تو اولین خطاب تو نبی کی بیویوں سے ہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اہل بیت ہونا اس سے جو ہے ہم تسلیم کر لیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن پھر یہ سمجھنا کہ اب وہ اہل بیت ہونے کی بنا پر کسی خصوصی سلوک کے حقدار تھے یا پھر جو ہے زیادہ فوقیت رکھتے تھے دوسری امت سے، تو ایسا معاملہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بی بی فاطمہ گئیں مطالبہ لے کر کہ باغ فدق انہیں دے دیا جائے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء کے مال میں وراثت نہیں ہوتی ہے، نبیوں کا مال تقسیم نہیں ہوتا وارثوں میں، ہم جو چھوڑ جائیں صدقہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی میں آپ لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے اسی طرح سے میں بھی رکھوں گا، تو اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی وراثت میں کچھ نہیں دیا، حالانکہ بیوی ہونے کی بنا پر اگر وراثت ملتی تو انہیں بھی ملتی۔ ایک یہ اعلان ہے، ایک بھائی ہمارے بچن صاحب، ان کی بھانجی 12 سال اس کی عمر ہے اور ان کا نام عروج ہے، اور وہ شوگر کے مرض کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے، ایمان اور ہدایت جو ہے اس کے ساتھ تندرستی اور صحت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔ نہیں، آپ وہی پڑھیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو چھینک آئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے یہ کہا کہ وعلی امی کا و ابی کا، کہ تیرے باپ پر بھی ہو تیری ماں پر بھی ہو۔ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ ناراض ہو رہے ہیں، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہی بتایا ہے کہ کوئی ٹھیکے تو الحمدللہ کرے، یہ تو نے اپنی طرف سے کیسے بڑھا لیا کہ والسلام علی رسول اللہ؟ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اتنا ہی ہمیں رکھنا ہے، اپنی طرف سے ہم نہ کسی مسنون معاملے میں ہم کوئی تبدیلی نہ کریں۔ ویسے ہم اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی جیسے ہی بیان کریں، لیکن نماز کے بعد اگر ہم اس طرح سے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے یہ فضیلت بتائی ہے، تو پھر ہمیں وہی الفاظ رکھنے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اگر وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا۔ جی، جب وہ بی بی سارہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، تو ان فرشتوں نے یہی کہا جو خوشخبری دینے آئے تھے کہ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، کہ آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں حالانکہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں تم اہل بیت کے اوپر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو ہی انہوں نے اہل بیت کہا، تو ظاہر ہے کہ وہ گھر والی ہے، گھر میں رہتی ہے،
ساری زندگی کا اس کا ساتھ ہے، تو وہ اگر اہل بیت نہیں ہے تو پھر اور کون؟ وہ تو اہل بیت نہ ہو، اور جس کا گھر دوسرا ہو جائے وہ اہل بیت ہو، تو یہ جو ہے ایک بالکل نامعقول کا فلسفہ۔ تین منٹ ہیں۔ نہیں، یہ تو خیر بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ روز دیوار کو کریدتے ہیں، کھودتے ہیں، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس دیوار کے پیچھے وہ بند ہے، اور وہ تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کل جو ہے اس کو ہم توڑ دیں گے، اور واپس چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ نہیں کہتے، تو وہ دیوار پھر جو ہے وہ اتنی موٹی ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے۔ تو جب قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے تو اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اب ہم اسے کل توڑ دیں گے، تو پھر وہ اتنی کی اتنی رہے گی، اور اگلے دن اس کو آسانی سے توڑ کے نکل آئیں گے۔ تو یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، کوئی حدیث میں ایسی بات نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نکلنے کا ایک وقت مقرر ہے، قیامت کی ایک نشانی کے طور پر ان کے نکلنے کا بتایا گیا ہے، تو اپنے وقت پر وہ دیوار توڑ کے نکل آئیں گے۔ نہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ نہیں، بہرحال یہ تو ایک سمجھیں کہ وہ اپنے اپنے ذہنی اندازے ہیں، ورنہ جو احادیث میں ان کے نکلنے کے بعد کی کیفیات بتائی گئی ہیں وہ تو بالکل الگ ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ دجال کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جی وہ آ چکا ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ لیکن دجال بہرحال ایک فرد واحد ہے، اور اس کے ساتھ بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں حدیث میں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اپنی طرف سے لوگوں نے بہت ساری توضیحات کی ہیں۔ وہ غلام احمد قادیانی نے بھی بہت عجیب عجیب توضیحات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا آنا مراد نہیں ہے، مثل مسیح مراد ہے۔ اب پوچھا گیا کہ جی وہ تو مینارے پہ نازل ہوں گے، تو پھر آپ، انہوں نے کہا مینارہ بنا لیتے ہیں، انہوں نے بعد میں بنا لیا مینارہ، اور 2000 چادریں اوڑھے ہوئے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے 2 بیماریاں ہیں جو مجھے مسلسل رہتی ہیں، تو وہ 2000 چادریں ہیں۔ پوچھا گیا کہ جی وہ تو باب لد پہ دجال کو قتل کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ لد سے مراد لدھیانہ ہے۔ عجیب عجیب، تو مطلب اس طرح کی باتیں دوسرے بھی کرتے رہے، یہ بھی کرتے رہے، لیکن احادیث کی روح سے وہ ابھی جو ہے وہ نہیں آئے ہیں، اور وہ قیامت کی نشانی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جو ہے وہ یہ ان کا عروج ہوگا۔ جی ہاں، اور اس کے اگلے دن سورج جو ہے مغرب سے طلوع، وہ بالکل آخری نشانی۔ السلام علیکم۔ مائک پہ اذان نہیں دی جائے؟ نہیں، وہ مائک کا پتہ نہیں کیا ہو گیا، خراب ہو گیا، دیکھنا پڑے گا۔ وہ آپ اینڈ ٹائم پہ ہوا ہے، اینڈ ٹائم پہ ہو گیا یہ۔